یا و دیگر مقتدر علماء کرام تحریک لبیک پاکستان ضلع پی پی اور وارڈ کے جملہ ذمہ داران و کارکنان، چونکہ وقت جو ہے وہ بالکل ہی کم ہے اور امیر محترم 2-3 جگہ سے ہو کر آئے ہیں اور ابھی 2-3 جگہ اور انہوں نے تشریف لے جانا ہے، اور مجھے بھائی ہاشم مجددی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بس امیر محترم نے صرف دعا کرنی ہے اور وہ آگے نکل جائیں گے۔ میں اس موقع پر علامہ ہاشم مجددی صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو پی پی 14 کی انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عزت مآب جناب حاجی محمد عدیل صاحب کو بھی آج کے اس دفتر کے افتتاح کے موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس امید کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ اب ہمیں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں پر مرکزی امیر تشریف لائے ہیں تو ان کی خواہش اور جذبہ بھی یہی ہے کہ میرے ذمہ داران و کارکنان وقت نکالیں اور گلی گلی محلے محلے جا کر تحریک کا پیغام دیں۔ تو حاجی عدیل صاحب، آپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ اب ہمیں حلقے میں تبدیلی نظر آئے گی، اور یہ بات یاد رکھیں، عہدہ آنی جانی چیز ہے، ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا، امیدوار بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو حقیقی کارکن ہوتا ہے وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ ہم نے ضلع راولپنڈی کے اندر راولپنڈی ڈویژن نے ایک تجربہ کیا کہ نئے لوگوں کو سیکھنے کا موقع دیا جائے، تو امیر کے طور پر ہمارے چودھری تیمور خالد صاحب آ گئے، ناظم اعلیٰ کے طور پر علامہ رب نواز فاروقی صاحب آ گئے، بہت سے لوگ اپنے عہدوں سے ہٹے اور ان کی جگہ نئے لوگ آ گئے، لیکن میں ان پرانے لوگوں کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے مشن کے ساتھ حقیقی وابستگی کا اظہار کیا ہے، اور جو عہد انہوں نے بابا جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا تھا کہ عہدہ ہو نہ ہو ہم مرتے دم تک تحریک کے لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ماشاءاللہ ہمارے ضلعی جو پہلے ذمہ داران ذمہ داریاں دے رہے تھے، اگرچہ وہ عہدوں پر اب نہیں، نئے لوگ آئے ہیں، لیکن وہ آپ کو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نئے ضلعی ذمہ داران پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ ایک تربیت کا حصہ ہے کہ جو سینئر ہے اس کی عزت تکریم اور تعظیم ہم نے کرنی ہے۔ جماعت نے آج اگر چودھری تیمور صاحب کو آگے کھڑا کر دیا ہے تو ہم نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علامہ شفیق قادری آج ان کے احکامات پر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہی سوچ لے کر نیچے وارڈ تک ہم نے جانا ہے، اور میرے بھائیوں صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کام نہیں ہو سکتا۔ عالم کفر اپنی پوری توانائیاں سرگرم کیے ہوئے ہیں، وہ تو عین وقت پہ شیطان جو ہے بندے کو بہلا پھسلا دیتا ہے، لہذا ہم نے گلی گلی نہ صرف لوگوں کے دلوں پہ دستک دینی ہے، تحریک کا دن رات کام کرنا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ ضلع کی ٹیم بھی اب مزید فعال ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے جس طرح ڈویژن ان سے پوچھ رہا ہے
اور مرکز صبح و شام ہم سے پوچھتا ہے کہ نیچے کیا کام ہو رہا ہے، تو آپ حضرات نے کام کرنا ہے۔ حاجی عدیل صاحب کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح اہل ثابت کرتے ہیں کہ جو اعتماد کا اظہار ان پر پی پی کے لوگوں نے کیا ہے، حلقے کے لوگوں نے کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک کے پلیٹ فارم سے یہ یہاں پر الیکشن لڑیں گے تو جیتیں گے۔ یہ اب حاجی صاحب پر کا بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ یہ وقت دیں اور گلی گلی نگر نگر یہ جائیں اور تحریک کو پیغام کو آگے لائیں۔ انشاءاللہ اگر ہم مل کر چلے اور اسی طرح ایک دوسرے کی عزت و تکریم کا خیال رکھا، لوگوں کو حضور علیہ السلام کے دین کے ثمرات جو ہیں وہ بتائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ ضرور وہ دن لائے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کا امیدوار پی پی 14 سے ضرور جیتے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہمارا نہ کسی سے رشتہ داری ہے، نہ ذاتی تعلق ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں۔ ہمارے لیے ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو مرکز کی پالیسی کو فالو کرے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا اور صدق دل سے حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں آئے گا۔ یہ تو قبلہ امیر المجاہدین بہت پہلے ہمیں بتا گئے کہ جو عہدے کے لیے آتا ہے، نام بنانے کے لیے آتا ہے، یا خطیب کو یاد آئے میری تقریریں زیادہ ہو جائیں، پھر اسے کچھ نہیں ملتا کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ جو حضور کی غلامی کے لیے آئے گا، مالک اسے دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اب آپ امیر محترم کے سامنے یہ عہد کریں کہ آپ دن رات محنت کریں گے، اور قاری ہاشم مجددی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ یہاں پر انشاءاللہ پھر باضابطہ ایک جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ آپ حضرات نے بھرپور انداز سے کام کرنا ہے، اور یہ جو لوگ آپ کو کہتے تھے لبیک والے کہاں ہیں جی، آپ کی مشکل حل کرا سکتے ہیں یا نہیں، تھانہ کچہری کرا سکتے ہیں یا نہیں، لبیک والے بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لیکن 27 رمضان المبارک تک ہمارے 90% کارکنان جیلوں سے باہر تھے۔ ہمارے یہ ساتھی امجد رضوی صاحب، راجہ اشتیاق صاحب، تصور صاحب اور باقی یہ احباب اور وکلاء کی پوری ٹیم، امجد بھائی اور ان پر خود پرچے تھے، لیکن دن رات رمضان کے مہینے میں یہ کچہری میں بیٹھے رہے اور اپنے کارکنان اور ذمہ داران کو جیلوں سے رہا کروایا، ان کے مچلکوں کا اہتمام کروایا۔ آج جو بڑے بڑے رئیس زادے تھے، کارکنان تو دور کی بات ہے، قائد کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کارکنان تو دور کی بات ہے، عمران خان کا نام لینے کے لیے بھی تیار ہے نہیں، بس عورتوں کو آگے کیا ہوا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے سخت زبان استعمال کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی والوں کی ایک مادر ملت ہے، باہر ہوتی ہے میرا خیال ہے، جو وہ پھول روزانہ فوج کو تحفے میں پیش کرتی ہے، یہ نون لیگ کو پیش کرتی ہے، میرا خیال ہے ابلیس بھی معافی مانگتا ہوگا یہ کیا بکواس کر رہی ہے۔ اب قوم کو حیا نہیں آتی، اب سخت بات نہیں، یعنی عمران خان کے خلاف کوئی عمل ہو جائے تو پھر فوج کی بھی ماں بہنیں کر دو، قوم کو بھی مغلظات سناؤ، اس کی ویڈیو جہاں جہاں گھروں میں مائیں بہنیں بیٹی سنیں گی، وہ کیا سبق لیں گی، لیکن قوم چسکے لے کر سنتی ہے کہ جی کیا خوب رگڑا ہے فوج کو، ماشاءاللہ
بات یہ ہے یہ بلا تیار بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ ناموس رسالت کے مسئلے میں تو یہ سارے ایک پیج پر تھے، ایک پیج پر سارے تھے کہ فرانس کے خلاف عمل نہیں کرنا، سارے ایک پیج پر تھے۔ پھر اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آئی یا نہیں آئی؟ جو ایک پیج پر تھے، پھر رب نے ان ساروں سے ہی ایک دوسرے کو ذلیل کروایا ہے۔ ویڈیو لیکس بھی آ گئیں، گالیاں بھی آ گئیں، اور کیوں نہ آتی اس مرد کلندر نے دعائے جلال جو کی تھی کہ یا اللہ ایک ایک کو گن لے اور انہیں ایک اکیلا اکیلا کر کے ذلیل کر کے مارنا۔ آج ذلیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ آخری بات یہی آپ سے عرض کروں گا کہ آپ حضرات نے صرف دفتر کے افتتاح تک نہیں رہنا، اس دفتر کو آباد بھی کرنا ہے اور دن رات کام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے ذنی امیر ناظمی اللہ اور باقی احباب بھی یہاں موجود ہیں، یہ آپ کو چیک کریں گے اور رپورٹ بنائیں گے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ہم نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے مرکز کو رپورٹ دینی ہے، اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر دینی ہے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ میں سادی روٹی اور اچار سے روٹی کھا لیتا ہوں، جن کو اچار سے روٹی کھانے کی عادت ہونا تو مرغے دیکھ کر ان کی رالیں نہیں ٹپک دیں۔ یہ بات یاد رکھنا۔ یہ گاڑیاں بڑی بڑی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، لین ایک پوری لسٹ ہے میرے پاس اب بھی۔ میری گاڑی میں امیر صاحب بیٹھ جائیں، میری میں بیٹھ جائیں، میری میں بیٹھ جائیں۔ نہ گاڑیوں سے ہم مغلوب ہونے والے ہیں، نہ پیسے سے مغلوب ہونے والے ہیں۔ ہمارے سے کوئی عزت چاہتا ہے، عزت اسی کی کریں گے جو جماعت کے اور نظریے کے مفاد کی بات کرے گا، بس اتنی سی بات ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے۔ بس میں اسی پر قبلہ امیر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات خیر جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں۔